السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹاک آف فرینا صدیقی. ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا، ہماری اسمال ٹاک کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں آتے. جی ہاں، آج کل بیشتر والدین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، ہم سے بات نہیں کرتے، بچے آج کل کی نسل خراب ہے. بالکل ہم سب یہ شکوہ کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے، بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے. لیکن ایسا تو نہیں کہ کہیں اس کی وجہ ہم خود تو نہیں ہیں. کہ ہم اسمال ٹاک کرتے ہیں، ہم جب ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ہم ان سے انہی جیسے اپنے ہی جیسے دوسرے بڑوں کی غیبتیں کرتے ہیں. اگر ہم بھابیاں ہیں تو ہمیں نندوں کی برائیاں کرنی ہوتی ہیں، تمہاری پھپھی یہ، تمہاری پھپھی وہ. اگر ہم نندے ہیں تو ہمیں بھابھیوں کی برائیاں کرتی ہیں، تمہاری ممانی یہ، تمہاری امی یہ، اس طرح باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگر کسی اور کے بارے میں بات کرنی ہو، اور وہی خدا نخواستہ اگر بچہ یہ کہہ دے کہ امی یہ تو غیبت ہے، آپ تو غلط کر رہی ہیں، یا پھپھو یہ تو غیبت ہے، یا تو خالہ یہ تو غیبت ہے، یا تو دادی یا نانی یہ غیبت ہے، تو ہم ان کو کھری کھری سناتے ہیں کہ تم ہمیں سکھاؤ گے، تم ہمیں سکھاؤ گے، ہم نہیں تو تمہیں تہذیب سکھائی ہے، ہم نہیں تو تمہیں پالا ہے. تو ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو، اور کیوں بیٹھے گا آپ کا بچہ آپ کے پاس؟ ہمیں بتا دیا گیا کہ غیبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اپنے بھرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا بچہ تو اس غلاظت سے تنگ آ چکا ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم یہ گوسپ کریں اور اس طرح کی غیبتیں کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھے. اس کو پسند نہیں آتے آپ کے ساتھ بیٹھنا. پھر اس کے بعد ہم دوسری اور کیا باتیں کرتے ہیں، بچوں کو صرف لان تان کرتے ہیں. کبھی ہم نے بچوں سے پوچھا بیٹا اسکول سے آئے ہو تمہارا دن کیسا گزرا؟ ہم یہ پوچھتے ہیں آج کیا کام کیا، ہوم ورک ملا کہ نہیں، کھانا کھایا کہ نہیں، لنچ ختم کیا کہ نہیں، ٹیچر سے یہ بات ہوئی، اگر یہ ہوا تو چھوڑوں گی نہیں، اگر ہوا تو چھوڑوں گی نہیں. یہ کون سی باتیں ہیں بچوں سے کرنے کی؟ تو بچے کیوں کریں گے آپ سے بات؟ ہم اپنے بچوں پہ بات کرتے ہیں. وی ٹاک ایٹ دیم، وی ڈونٹ ٹاک ٹو دیم. میں بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے، چاہے وہ کسی بھی عمر کے بچے ہم سے بھاگتے ہیں. جب تک ان کی فزیکل ضروریات ہوتی ہیں، چھوٹے ہیں، جب ان کو نہلانا، ان کو دھلانا، ان کے کپڑے بدلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات زندگی ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. جب ہم پہ پوری طرح ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جب تک بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی جسمانی ضروریات جو ہے روزمرہ کی خود پوری کر سکیں، ہم سے بھاگنے لگتے ہیں. ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا. وی شوڈ ٹاک ٹو آور کڈس، ناٹ ٹاک ایٹ آور کڈس. ٹھیک ہے نا. ان سے پوچھنا ہوگا آج کس چیز نے تمہیں بہت اچھا فیل کرایا اسکول میں، اور ایسی کیا چیز ہے جو تمہارے لیے اسٹرگل تھی، اور ایسی کون سی چیز ہے جو میں نے تمہارے ساتھ اچھی نہیں کی تو میں اسے بدل سکوں، اور میں نے اچھی کی تو میں اسے کنٹینیو کر سکوں. بیٹا کیا چیز نے آج تمہیں اسکول میں اللہ یاد دلایا، اور کیا چیز ایسی ہے جس نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کیا؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے تمہاری ماں کی حیثیت سے میں اسے بہتر کر سکوں؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم دونوں کو مزید قریب لا سکے؟ کیا تمہیں کوئی چیز اسٹرگل کرا رہی ہے اسکول میں؟ کسی نے تمہیں انکمفرٹیبل تو فیل نہیں کرایا؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کسی کے غلط قسم کے فزیکل ٹچ سے تمہیں کوئی انکمفرٹیبل فیلنگ آئی ہو؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کسی نے تم سے غلط اور نازیبا بات کی ہو جسے تم اپنے اندر پی گئے ہو لیکن اس کی وجہ سے اسٹریس میں ہو؟ کبھی اتنی ڈیپ کنورسیشن کرتے ہیں ہم اپنے بچوں سے؟ نہیں کرتے. اور اس کے بعد جب ہمارے بچوں کو پرابلمس ہوتے ہیں، نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں، جذباتی مسائل ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کسی تھراپسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ان کو سننے کے لیے. پھر ہم جا کے کہتے ہیں بھائی بچہ بالکل بگڑ چکا ہے، خراب ہو گئے. جب ہم بہت زیادہ اور پرو ایکٹیو بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوپر کا سایہ ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی مولوی کے پاس لے جاتے ہیں. جیسے بھلا مولوی کے پاس تو کوئی جادو منتر ہے. نہیں، آپ کو پڑھنا ہے نا قرآن، آپ کو سمجھانا ہے نا قرآن، آپ نے سمجھنا ہے نا کہ جو قرآن میں غلط باتیں منع کی گئی ہیں وہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں، آپ کے بچے کے اوپر نہیں. اکثر مائیں قرآن اس لیے پڑھتی ہیں، درس و تدریس اور حلقے اس لیے اٹینڈ کرتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو سدھار سکوں. ہم کیوں نہیں خود سدھر جاتے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا دین سدھارنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہمارا بچہ اپنی قبر میں جائے گا. تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے درست کرنا ہوگا، ہمارے اعمال کو پہلے سدھارنا ہوگا. اسلام کو کلچر کی طرح نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے دین کی طرح جینا ہوگا. تب ہمارا بچہ ہمیں پسند بھی کرے گا، فالو بھی کرے گا، اور منو ان بغیر کسی لیکچر کے قرآن کو اور سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمارے لیے تکریم اور تعظیم کا بھی طریقہ اور قرینہ اپنائے گا. یاد رکھیے، بچے آپ کو رول ماڈل دیکھتے ہیں تو اچھا رول ماڈل بنیے انشاءاللہ.